علامہ انسٹیٹیوٹ کی محترمہ ناجیہ ہاشمی صاحبہ سے ہم آپ کی بات کرائیں گے، اور کس طرح سے قرآن پاک میں کی رغبت تھی. اور وہ کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو، قرآن کو سمجھو، اس کو ایکسپلور کرو. تو ظاہر ہے جو جس فیلڈ میں چلا جائے اس کی محبت اسی میں بڑھتی چلی جاتی ہے. کوشش کریں آپ بھی کہ اس رمضان میں وی آل ہیو ٹو ایکسپلور قرآن، ناٹ فار ادرس، فار آور سیلف. زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. میں نے تو بھی کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے زندگی کی اتنی صدیاں گزار دیں اس دنیا میں. آئی نیور نیو اباؤٹ دا پیراڈائز آف دا برڈز آف پیراڈائز. آئی نیور نیو اباؤٹ دا برڈز آف پیراڈائز. میں نے، اور پھر مجھے خیال آیا کہ جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے بیچ میں ہوگا انگور ہوں گے، میوے ہوں گے، طرح طرح کے پرندے ہوں گے، کیا خوبصورت. اور میں نے جب یہ برڈز آف پیراڈائز کو دیکھا، ان کی فلوریسنس کے بارے میں جب میں نے پڑھا، آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہیں، یو کین سی دس. سم پوسٹ کی ہیں میں نے پکچرز. بہرحال محترمہ ناجیہ ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. 1987 سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز رکھا، اور الحمدللہ راؤنڈ دا ورلڈ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. استاذہ محترمہ ناجیہ ہاشمی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. اچھا، میں مزے کی بات بتاتی ہوں. یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن پاک 1987 میں انہیں قرآن پاک سے رغبت ہوئی اور پھر انہوں نے قرآن کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، اور اسی جستجو میں یہ مختلف اساتذہ، پروفیسر ڈاکٹر انس نذر، شیخ ضیاء الحق بھٹی، شیخ ابو عمر کی رہنمائی انہوں نے حاصل کی. اس کے علاوہ بروج انسٹیٹیوٹ پاکستان سے پھر 5 سال کی انہوں نے ڈگری بھی حاصل کی. ممتاز علماء کی رہنمائی میں جامعہ لاہور اسلامیہ میں 2 سال کی ایک اور کورس مکمل کیا. اور اچھا، اب یہ ہی نہیں، مگر دینوی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں مکمل عبور حاصل کیا. انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ لاہور سے کمپیوٹر سائنسز میں، بالکل آپ نے صحیح سنا، ایک سائڈ پہ قرآن اور ایک سائڈ پہ کمپیوٹر سائنسز میں انہوں نے ماسٹرز کیا. بہرحال اللہ کا کرم ہے. بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس. رمضان کے مہینے کی ابتدا ہے، اور آپ بتائیے ہمیں کہ آپ کی تیاریاں کیسی ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ رمضان آپ کا تو بہت مصروف گزرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرا کثیرا فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں تو ساری تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. انسان بہت ہی مجبور اور بے کس کمزور مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو وہ ایک سانس بھی خود نہیں لے سکتا. تو ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. آئی ایم ہمبلڈ، لیکن کچھ بھی میری تعریف نہیں، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. باقی جو آپ نے رمضان کا پوچھا، بے شک بہت ہی ایک مبارک مہینہ ہم دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے. اللہم بلغنا رمضان. یہ دعا صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، چاہے کتنے بھی قریب ہوں، لیکن پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. اور بہت بڑی سعادت ہے اگر آپ یہ مہینہ دیکھ لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے نیکی کو کس طرح سے پہچانتے تھے کہ کس نے کتنے زیادہ رمضان اپنی زندگی میں دیکھے. بلکہ آج ہی میں اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی رمضان کا شوق دلانے کے لیے، تو میں اس کو بتا رہی تھی کہ دیکھو، ایک صحابی تھے، وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے، اور دوسرے صحابی ان سے 1 سال بعد وفات پائے. تو کسی نے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی جو شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ پہلے جا رہے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ خواب بیان کیا اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس نے 1 رمضان زیادہ نہیں دیکھا تھا اس سے؟ کیا اس نے اس سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے؟ تو یہ جو رمضان ہے نا، وہ ہماری ایک اسپرچل بھی تو ہماری ایک لائف ہے نا. تو اسپرچلی ہمیں بہت اپلفٹ دیتا ہے، بہت آگے کر دیتا ہے.
وہ ہم پتہ نہیں کتنوں سے آگے پہنچ جاتے ہیں جتنے زیادہ ہم رمضان دیکھیں اور جتنی زیادہ اس میں عبادت کریں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کو رمضان نصیب فرما دے اور اس کو توفیق دے دے کہ اس رمضان میں اپنی نیکیوں کو بڑھا لے, اپنے گناہوں کو ایلیمینیٹ کرا دے, ڈیلیٹ کرا دے بالکل اپنے اعمال نامے سے, کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے, اور اپنے درجات کو بلند کروا لے. تو یہ بڑی خوش قسمتی سمجھیں اپنی کہ اگر ہم رمضان کا مہینہ پا لیں اور اس کے اندر اپنی بخشش کروا لیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہمیں ملنے والا ہے, اور اس گفٹ کی ہم قدر کریں اور اس کو لک فارورڈ کریں شوق کے ساتھ کہ رمضان آنے والا ہے, اور ہم نے اس تحفے کو اللہ تعالیٰ کے اس طرح دیکھنا ہے کہ وہ تحفہ جو ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی زیادہ خیر اپنے اندر لے کر آ رہا ہے, جس کا ایک ایک لمحہ بابرکت ہے, جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, جو ہماری بخشش کا مہینہ, جو ہمیں جنت سے قریب کرنے کا مہینہ, جو ہمیں نیکیوں میں دوڑانے کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے. تو اس کو اس نظر سے ہم دیکھا کریں. جب رمضان آ رہا ہو تو فیل ایکسائٹیڈ, فیل کہ بہت مجھے شوق ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بس مجھے مل جائے. جیسے صحابہ اس کی ہرس کرتے تھے کہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنے شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک پہنچا دینا. تو سبحان اللہ, ہم دیکھنے والے اور ایکسائٹیڈ, ہماری ایکسائٹمنٹ بڑھنی چاہیے کہ ہم رمضان کے قریب آ گئے. الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بڑی اچھے طریقے سے یہ بات کی. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ذرا یہ بھی بتائیے کہ جب رمضان کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو میں آپ کے توسط سے ایک پیغام کو بڑا عام کرنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پہ اللہ نے جس کو عطا کیا ہوا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہر رمضان کعبہ میں گزاروں, ٹھیک ہے, مگر میرا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ کسی نے بلکہ ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر مسلمان پورے کے پورے زکوٰۃ دیں تو پھر تو کسی کو غریب مسلمانوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک. تو اللہ نے جب میرے پہ فرض ایک حج میرے پہ فرض ہے, ٹھیک, مگر اگر کسی انسان, آپ پلیز اس چیز کو بھی میرے پروگرام میں ان لوگوں کو پروموٹ کریں کہ اگر آپ نے ایک حج کر لیا ہے تو اگر آپ کسی دوسرے شخص کو حج پہ بھیجتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا کیا اجر ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری بھوک اور پیاس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس موقع کے اوپر مجھ کو اپنی زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا چاہیے, اس موقع کے اوپر مجھ کو اپنے لیس فارچونیٹ رشتہ داروں کو کیسے خیال کرنا چاہیے, اور یہ مجھ پہ فرض ہے ٹو لک آفٹر آل دوز, اس کے بارے میں. اور آخری بات جو میری یہاں پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ کیا ہے جو روزہ نہ رکھو تو کسی کو دوسرے کو روزہ رکھوا دینا, جی فدیہ, $10 فدیہ. بھائی میں اپنا کھانا کھانے جاتی ہوں تو $25 سے لے کے $40 ایک ریسٹورنٹ پہ میں پے کرتی ہوں فدیہ میں, تو میں اللہ میاں کو تو دھوکہ میں نہیں دے سکتی. یس, فدیہ ایک عام آدمی کے لیے اگر $10 ہے, مگر آپ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے فدیہ ادا کیجیے گا. پلیز ان چیزوں کو ایمفسائز کریں. جی, جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ اس حوالے سے, تو میں کچھ اس میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتی ہوں. پلیز. رمضان کا عمرہ جو ہے خاص طور پہ, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اور حج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عمرہ اور حج بار بار کیا کرو, کیونکہ یہ فقر کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں کہ جیسے بھٹی کی آگ کے اندر سونا, چاندی اور لوہے کی میل کچیل جو ہوتی ہے وہ بالکل نکل جاتی. تو وہ اپنی جگہ یہ عبادات کی بہت بڑی فضیلت ہے, یہ اپنی جگہ بالکل ہیں, اور ان سے قطعاً بھی کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا. دوسری طرف یہ اہمیت بھی اپنی جگہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو, مساکین کو, اور اس وقت دنیا میں مسلمان بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, جیسے آپ آل اراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ مشکلوں میں گزر رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
اس در بھی ہم توجہ دیں اور ہم اپنی یہ نہ سوچیں یہ چھوڑ کے میں یہ کر لوں، یہ چھوڑ کے میں یہ کر لوں، یہ نہیں سوچیں. دیکھیں جہاں پہ ہم فضولیات میں پیسہ لگاتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یہ چھوڑ کے میں کسی غریب کی مدد کر دوں. مثال کے طور پہ جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہم اس قدر لیوش کرتے ہیں، اس قدر بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں کہ اس سے کئی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کئی گھروں کا چولہا جل سکتا ہے، کئی ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جن کے کئی مہینوں کا راشن اس سے آ سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم کبھی کمی نہیں کرتے. مگر ہاں جب قربانی کا دینے کا معاملہ آتا ہے کہ بھئی آپ نے عید کے وقت میں قربانی کرنی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں ہم قربانی نہیں کرتے، اب ہم کسی غریب کو دے دیتے. وائی ایٹ دس ٹائم ہم ان فضولیات میں جن میں ہم پارٹی ٹائم جب کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھ لیں. پھر اسی طرح ہم ابھی جب نیو ایئر شروع ہوتا ہے تو اتنے پٹاخے بجاتے ہیں، وہ ساری جو آپ نے آتش بازیاں کی وہ آگ میں پھونک دیا اپنے پیسے کو، وہ دیکھ لیں آپ. لیکن جو ہماری یہ ساری فضولیات ہیں ان سے ہم پیسہ بچا کے کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہم ان کے ذریعے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو کہ لیس فارچونیٹ ہوئے، جن کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہم خیال کریں. اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہو جاتے تھے تیز ہوا کی طرح جس کی خیر ہر جگہ پہنچ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دیتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ان کے گھر میں کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ دینے والے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں تو ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کو بھی تو لمٹ کریں، ان کو بھی تو ہم ایک لگائیں کہ یہ بارڈر لائن ہے، اس سے آگے میں نے نہیں جانا. اگر میں کپڑا اتنے کا پہن سکتی ہوں وہ کپڑا کتنے دن لاسٹ کرے گا اور اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا کہ اگر میں نے کوئی برانڈیڈ ہی کپڑا پہننا ہے، کوئی ڈیزائنر ہی پہننا ہے، میں نے فلاں، تو اس چیزوں کو بھی ہم کرٹیل کریں اور ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے ان کو محدود کرنا ہے. ہم صرف نیکیوں کے معاملے میں نہ سوچیں کہ وی آر گونا پک اینڈ چوز کہ ہم یہاں پہ چلو ہم یہ نہیں کرتے تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں. ہم ان معاملوں میں بھی دیکھیں کہ ہم نے یہاں سے کس طرح سے اپنے پیسے نکال کے اور وہاں پہ دینے. اپنی بھوک اور اپنی پیاس سے گزر کے شاید انسان کو یہ احساس ہو جائے رمضان میں کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے، although کہ ہم سحری اتنی کر دیتے ہیں کہ شاید پورا دن ہی پتہ نہ چلے ہمیں کہ کیا بھوک اور پیاس ہے. لیکن پھر بھی تو تھوڑا بہت احساس ہمیں ہو جائے اس چیز سے کہ اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اس وقت دنیا میں جن کے پاس افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو بہت ساری چیزیں ہمیں رمضان سکھاتا ہے اور دینا سکھاتا ہے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ضرور ہم سامنے رکھیں. بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ حج آپ نے ایک فرض کر لیا ہے تو اب اس وقت ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ حج پہ بہت سارا پیسہ ہمارا وہ ہوتا ہے. اور آپ نے فدیے کی بھی بات کی تو بالکل فدیہ دیکھیں ہمارا دین سبحان اللہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ کسی کے لیے شاید $10 ہی بہت ہو تو وہ تو $10 ہی دے دے، لیکن کوئی ہے جو ماشاءاللہ جا کے اتنا لیوش کھاتا ہے کہ ایک ایک ریسٹورینٹ پہ $25-30 پر ہیڈ کے اوپر وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے 25-30 بھی کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں بی فیئر. اللہ کے دین کے معاملے میں ہم اتنے اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے کا بھی اس دن اجر دینا ہے. تو اس میں دل کو بڑا کریں کہ میں نے دینا ہے اور 10 نہیں میں 20 کیوں نہ دوں، کیونکہ میں اس کے مطابق کھاتی ہوں. جو جتنا ویل ٹو ڈو ہے وہ اس کے مطابق فدیہ ادا کریں. بہت شکریہ محترمہ ناجیہ ہاشمی صاحبہ. میں ایک چیز اناؤنس کرنا چاہتی ہوں. وی آر لکی ٹو ہیو، کہتے ہیں کہ انسان کی صحبت بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. میں تو بہت گناہ گار انسان ہوں، کوششوں میں رہتی ہوں. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے مجھے کہا کہ اس نے نماز ادا نہیں کی تو مت یہ سمجھو کہ اس نے نماز ادا نہیں کی، اللہ کو اس کی قربتی منظور نہیں تھی. تو اب مطلب اٹھ کے کھڑے ہوں اور ادا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے سامنے ضرور آنا ہے اور اپنی جھولی پھیلا کے آنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی ای آواز ٹیلی ویژن پہ اور ای آواز 770 AM پہ ایوری سحری کے وقت جو فجر کا وقت ہے. اس میں آپ ہماری اذان کے سیگمنٹ کے بعد روزے کی افادیت کے بارے میں بات کریں گی ایوری ڈے. آپ خود اپنا پروگرام بتا دیجیے گا، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے جو لوگ چاہیں تو آن لائن ان کو جوائن کر سکتے ہیں. سنیے ایک بار. جی سر آپ خود ناجیہ جی آپ پلیز خود بتا دیجیے گا اسکیجول پلیز. جی
पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारा ये प्रोग्राम मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है। सिंस लास्ट 18 इयर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये मुख्तसर सा प्रोग्राम होता है, जस्ट हाफ एन आवर का सिर्फ। और इसके अंदर एक्चुअली इसका जो मोटिव गोल है वो ये है कि देखें, अभी हम रमज़ान जब स्टार्ट में है ना, आप हर जगह देख रहे होंगे बहुत रमज़ान के दर्स भी होते हैं, आप बहुत मोटिवेटेड भी होते हैं, लेकिन जब रमज़ान स्टार्ट हो जाता है, शुरू के तो कुछ दिन सब बहुत जोशो खरोश से करते हैं, मस्जिदें में भरी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगता है, वो हमारा जोश ठंडा पड़ने लगता है, मस्जिदें भी थोड़ी तादाद कम होने लगती है और हम भी ढीले पड़ने लगते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद असल में ये टू कीप द स्पिरिट ऑफ रमज़ान अलाइव, कि सारा रमज़ान हमारी ये जो नेकी करने की जो स्पिरिट है, जो शौक है, जो जज्बा है, ये इसी तरह अलाइव रहे। और इसी तरह जैसे हमने शुरू किया है एक बहुत शौक के साथ, वो शौक भी हमारा रहना चाहिए पूरे रमज़ान। और इसके अंदर आपको टिप्स दी जाती हैं कि कैसे आप छोटी छोटी नेकियां हैं, लेकिन उनसे आप कितने पहाड़ों के बराबर अजर कमा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह, उसको पता है ना कि मेरे बंदे कितने कमज़ोर हैं, तो उसने हमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी अजर रख दिए हैं कि आप जब जानेंगे उसको तो आप हैरान होंगे कि सुभान अल्लाह, इतनी सी चीज़ पे भी इतना बड़ा अजर मुझे मिल सकता है। और ये बिल्कुल सही हदीस से जो साबित शुदा चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप को और भी शौक दिलाया जाएगा इन प्रोग्राम्स में कि आप आगे बढ़िए और करिए। और फिर इसी तरह हम इन प्रोग्राम्स में एवरी डे एक दुआ, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोई दुआ हो कि भाई मैं ये दुआ एक मांग लूँ तो मैं ये समझूंगी कि मैंने, जिसको कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर लिया, कि उसमें सब कुछ ही आ गया। तो सुभान अल्लाह, जो हमारी अपनी जुबान में दुआएं होती हैं वो हम उतनी, ठीक है, अपने दिल से मांग रहे होते हैं, लेकिन उतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती। लेकिन जो कुरानी और मसनून दुआएं, वो उसके अंदर एक पूरा समंदर है जो इतनी सी दुआ के अंदर पूरा उसको कंपोज कर दिया गया। तो वो दुआओं का जब हम मीनिंग समझते हैं और जब हम उनको जानते हैं तो खुद ही हमें शौक होता है कि अब हम ये दुआ किया करें। इसी तरह आपको एवरी डे एक जिक्र बताया जाएगा विच आर वेरी वेरी सिंपल, लेकिन जब आप उनकी फजाइल जानते हैं ना कि इसकी फजीलत इतनी बड़ी है और मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, तो जब आप वो करने लगते हैं तो आप एक तो शौक के साथ करते हैं, क्योंकि जब भी इंसान को ये पता होता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलना है तो यकीनन वो उसके लिए भाग भाग के फिर जाता है। तो जब हमें उन अज़कार का पता चलता है कि इनके पीछे इतनी बड़ी बशारत है, इतना बड़ा रिवॉर्ड है, तो फिर हम शौक से आगे करेंगे, उसको और ज्यादा दिलजमी के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो यही इन प्रोग्राम्स का मकसद है इंशाल्लाह। अच्छा, ये प्रोग्राम हमारे टेलीविज़न पे आपको 2 बार रिपीट में भी मिला करेगा, दिन में और एक दफ़ा फजर के बाद होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम और बेहतरीन स्कॉलर्स से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। ई आवाज़ टीवी उर्दू चैनल्स पे अगर आप आएँ तो या आप हमारी वेबसाइट eawaz.com पे अगर तशरीफ़ लाएँ, टेलीविज़न देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। मोहतरमा मिस हाशमी साहिबा, नाजिया हाशमी साहिबा, मुझे आप अपनी वेबसाइट बता दीजिए। जी, हमारी वेबसाइट www.arrahma.org arrahma.org पे आप जाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला और भी लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको ये रमज़ान की भी जो भी हमारे रिकॉर्डेड भी प्रोग्राम्स मिलेंगे और इंशाअल्लाह आपके टीवी से तो इंशाअल्लाह वो लोग देख ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर मेरी रिक्वेस्ट है, ये अपनी मोस्ट लाइक्ड साइट्स में लेके आएँ, arrahma.org। मोहतरमा नाजिया हाशमी साहब हमारे साथ है रमज़ान में, इंशाल्लाह सहरी के वक्त और इन बिटवीन हम स्केड्यूल्स आपके साथ अनाउंस करेंगे। arrahma.org की जानिब से ये प्रोग्राम हमें प्रोवाइड किए गए। मोहतरमा नाजिया हाशमी साहब, मेरे यंग गर्ल, आई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। My pleasure. Very good to talk to you. अल्लाह तबारिक व तआला हमें अच्छी सोहबत अता करे। ये जो सोहबत है ना, ये बहुत बदलती है। थैंक यू वेरी मच।